جو پہنچے آپ کو بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف سو وہ آپ کی طرف سے ہے۔ اس سے پہلے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مشرکین اور منافقین اور اسلام دشمن قوتیں وہ یہ کہا کرتی تھیں جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ مدینہ طیبہ میں چلے گئے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ بھلائی اور خیر ان کو پہنچاتا تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اس بات کا اعلان فرمایا تھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، جو راحت پہنچتی ہے، یہ سب من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کا خالق حقیقی اللہ رب العزت ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ واضح فرمایا کہ جو پہنچے آپ کو بھلائی سے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیا بتایا کہ انسان کو جو اچھائی ملتی ہے، جو بھلائی ملتی ہے، جو راحت میسر ہو جاتی ہے، جو آسانی مل جاتی ہے، یہ تو محض اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے۔ فمن اللہ، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو انسان کو بھلائی ملے، خیر ملے، اور جو پہنچے آپ کو تکلیف سو وہ آپ کی طرف سے ہے۔ یعنی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، جو پریشانی ملتی ہے، جو دکھ پہنچتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، اس کا سبب انسان خود ہوا کرتا ہے۔ اس کا سبب خالق تو اس کا بھی اللہ ہے، پیدا اس کو بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن نیکی اور بھلائی اور خیر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو برائی اور شر ہوتا ہے، جو تکلیف اور مشکل ہوتی ہے، اس کا سبب انسان خود ہوتا ہے۔ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جو جل جاتا ہے، لکڑی سے وہ تھوڑا سا جل جاتا ہے، یا وہ پھسل جاتا ہے، یا اس سے کوئی محنت اور مشقت کا کام ایسا کرنا پڑتا ہے جس سے اس کو پسینہ نکل آئے، فرمایا کہ یہ بھی اس کی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان جس پریشانی میں، تکلیف میں، مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کے باوجود اس پر رحم فرماتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں دوسرے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال پر، اس کی کرتوتوں پر پکڑنا چاہے تو اس کائنات میں تو پھر کوئی باقی نہ بچے، یعنی پھر تو سب کی پکڑ ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، مہلت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تکلیف پہنچے وہ انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ پریشانیوں کا حل کیا ہے، مشکلات کا حل کیا ہے، تو فرمایا کہ استغفار کو لازم پکڑو۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل، اس کی پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ تو یہ پریشانی کا حل ہے کہ استغفار کو لازم پکڑا جائے، استغفار جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، جو انسان کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں استغفار کو لازم کرنا چاہیے، استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔